کیا ہر جوائنٹ پین یورک ایسڈ کا نتیجہ ہے یا یہ صرف ایک میتھ ہے؟ بالکل بھی ہر جوائنٹ پین جو ہے وہ یورک ایسڈ کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر ایک شخص آپ کے گھر میں نماز کرسی پہ پڑھ رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دونوں جو گوڈے کے جوڑ ہیں خراب ہو رہا ہے۔ تقریباً ہر شخص ایسا ہوتا ہے جس کو جوڑوں کا درد ہے تو 2 ٹیسٹ لوگوں نے بڑے کامنلی کروائے ہوتے ہیں اور وہ خود بخود کرواتے ہیں اور وہ بغیر ڈاکٹر کے کہے کرواتے ہیں۔ اس میں کون سے ایسے فوڈز ہیں جو ہمیں اوائڈ کرنے چاہیے؟ ہر وہ خوراک جس میں پروٹین زیادہ ہوگا وہ یورک ایسڈ کا لیول بڑھائے گی۔ ارے ڈاکٹر صاحب کیا اس سے کڈنی فیلئر بھی ہو سکتا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ جو اس کے پیشنٹس ہیں ان کو لائف ٹائم میڈیسن لینی پڑتی ہے؟ سب سے پہلے آپ اپنا ویٹ کم کریں۔ ڈاکٹر صاحب پریگنینسی میں عورتوں کو ایک انجیکشن لگتا ہے کمر میں، تو یہ کیا ہے اور اس کے کیا کوئی نقصانات ہیں؟ اس طرح ہر بیماری میں اسموکنگ جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اسی طرح آپ کا جو بیڈ سٹنگ پوسچر ہے وہ رسپانسبل ہے آپ کی کمر درد کا۔ کیا کمر درد خطرناک بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں جی، آپ کا بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا شکریہ۔ یو ویلکم۔ ڈاکٹر صاحب کیا ہر جوائنٹ پین یورک ایسڈ کا نتیجہ ہے یا یہ صرف ایک میتھ ہے؟ بالکل بھی ہر جوائنٹ پین جو ہے وہ یورک ایسڈ کی وجہ سے نہیں ہے۔ اوکے۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں جو جوڑ ہے اس کو ہم سائنس میں آرتھروپیڈکس میں ہم کہتے ہیں آرتھرو، ٹھیک ہے، اس کی جو سوزش ہے اس کو آرتھرائٹس کہتے ہیں۔ اوکے۔ اچھا، اب اس کی بے شمار وجوہات ہیں، انہی وجوہات میں سے ایک وجہ یورک ایسڈ ہے۔ اب جس طرح ہم بتاتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اگر کوئی شخص ہے وہ موٹا ہے، اگر اس نے کھانے پینے میں بے احتیاطی کی ہے اور اگلے دن وہ 2-4 دن بعد یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پیر کے انگوٹھے میں جو جوڑ ہے بڑا، جسے ہم بگ ٹو کہتے ہیں، اس کی سوزش ہو جائے، اس کی درد سٹارٹ ہو جائے، اس کی ریڈنس ہو جائے اور اس کا ٹمپریچر بڑھ جائے، وہاں سے جگہ جو ہے وہ اسے گرم لگے دوسری جگہ کے نسبت، تو یہ ایک یورک ایسڈ کی وجہ ایک عام پریزنٹیشن ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ یورک ایسڈ ہو سکتا ہے۔ رائٹ۔ اسی طرح ایک مرض ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جو یورک ایسڈ والا ہے، اسے ہم کہتے ہیں گاؤٹی آرتھرائٹس۔ اوکے۔ اسی طرح ایک مرض ہے، اسے ہم کہتے ہیں گینٹھیا، وہ بھی عام طور پہ بڑا پبلک جو ہے وہ لوگ اس بارے میں پوچھتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں ریماٹائڈ آرتھرائٹس۔ وہ زیادہ تر ہوتا ہے خواتین میں، زیادہ تر ہوتا ہے 30 سال سے 40 سال کی عمر کے جو لوگ ہیں نوجوان ان میں، اور اس کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ ایک سے زیادہ جوڑوں میں درد ہو رہی ہے۔ جیسے اگر کوئی مریض آ کے ہمارے پاس یہ شکایت کرتا ہے، پیشنٹ ہے، اس کی ایج ہے 32 سال، وہ خاتون ہے، اور وہ کہتی ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب یہ میرے چھوٹے جوڑوں میں، ہاتھ کے جوڑوں میں، پیر کے جوڑوں میں، پورے جسم میں بہت درد ہے اور میرا پورا جسم جو ہے وہ اکڑا ہوا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور صبح کے ٹائم جب میں اٹھتی ہوں یا اٹھتا ہوں تو میرے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے اور تقریباً 40 منٹ 1 گھنٹے تک میرا جسم جو ہے وہ اکڑا ہوا رہتا ہے۔ تو یہ ایک کامن پریزنٹیشن ہے گینٹھیے کی، اوکے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ریماٹائڈ آرتھرائٹس۔ یہ ایک اور وجہ ہے، اس کی علامات اور ہیں، اس کا ٹریٹمنٹ بھی اور ہے۔ اسی طرح ایک بڑی جو ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ پرابلم پایا جاتا ہے وہ ہے نی جوائنٹ پین کا، جسے ہم کہتے ہیں یہ گوڈوں کا درد جو ہے۔ اس میں کیا ہوگا کہ اگر 50 سال سے زیادہ ایج ہے اور اس شخص کو زمین سے بیٹھ کے اٹھنا مشکل ہو رہا ہے، ہمارے پاس جو مریضوں کی عام شکایت آتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نماز سے بیٹھ کے اٹھنا مشکل ہے۔ اوکے۔ بلکہ بعض لوگ تو خود بخود ہی نماز جو ہے وہ کرسی پہ شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ اگر ایک شخص آپ کے گھر میں، آپ کے پیرنٹس میں، ماں باپ میں کوئی شخص نماز کرسی پہ پڑھ رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے جو نی جوائنٹ ہیں، دونوں جو گوڈے کے جوڑ ہیں، وہ دونوں یا ان میں سے ایک خراب ہو رہا ہے۔ اوکے۔ اس لیے کیونکہ اس سے زمین سے بیٹھ کے اٹھنا مشکل ہو رہا ہے، بالکل۔ یا واش روم میں جو ہمارا جو گاؤں دیہاتوں میں یا شہروں میں بھی بعض جو ہمارا ایسٹرن سٹائل کا کموڈ ہے جس میں نیچے بیٹھتے ہیں لوگ، اس میں اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے اس کو ہم آسٹیو آرتھرائٹس کہتے ہیں، یہ ایک اور چیز ہے۔ اسی طرح ڈیفرنٹ جو جوڑ کی سوزشیں ہیں ان کی بیماریاں ڈیفرنٹ ہیں، ان کی علامات بھی ڈیفرنٹ ہیں۔ یہ جو متھ پائی جاتی ہے نا کہ جی جوڑ میں درد ہو رہا ہے تو یورک ایسڈ، لوگ اس کو سمجھتے ہیں، بلکہ میں یہاں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ کلینک میں اگر کوئی لوگ آتے ہیں تو تقریباً ہر شخص ایسا ہوتا ہے جس کو جوڑوں کا درد ہے تو 2 ٹیسٹ لوگوں نے بڑے کامنلی کروائے ہوتے ہیں اور وہ خود بخود کرواتے ہیں اور وہ بغیر ڈاکٹر کے کہے کرواتے ہیں۔ ان میں سے ایک یورک ایسڈ کا ٹیسٹ ہے اور دوسرا کولیسٹرول کا ہے۔ یہ پتہ نہیں لوگوں کو کون بتا کے چلا گیا، وہ خود بخود ہی کروا لیتے ہیں، اور یورک ایسڈ کا ٹیسٹ تو میں سمجھتا ہوں ان واحد ٹیسٹوں میں شامل ہے جو سب سے زیادہ غلط کروائے جاتے ہیں، جن کی انڈیکیشن نہیں ہوتی، ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ لوگ کروا لیتے ہیں۔ سو ہمیشہ پہلے اپنا چیک اپ کروائیں، اپنا ڈائگنوسس بنائیں، جس طرح میں نے آپ کو کہا نا کہ ڈاکٹر آپ کی علامات سن کے اپنا ایک ذہن بناتا ہے، جی۔ اس ذہن کے بعد وہ انویسٹیگیشنز لکھتا ہے،
اور اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو ٹھیک ہے یورک ایسڈ کروائیں، لیکن ہر درد یورک ایسڈ کی وجہ سے نہیں ہے۔ آلرائٹ۔ اچھا سر، یہ بتائیں اس میں کون سے ایسے فوڈز ہیں جو ہمیں اوائڈ کرنے چاہیے؟ دیکھیں یورک ایسڈ کا جو بیسک کانسیپٹ ہے اس کو سمجھ لیں تو پھر آپ کو فوڈ اور ڈائٹ اور ہر چیز سمجھ آ جائے گی۔ جی یورک ایسڈ دراصل جب ہم کوئی بھی کھانا کھاتے ہیں، جو ڈائٹ ہماری ہے، جو فوڈ ہے، وہ اسٹمک میں جانے کے بعد، معدے میں جانے کے بعد وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، اس کو باڈی جو ہے اس کو ہضم کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے رائٹ، پارٹس میں کر دیتی ہے۔ بالکل اس کے بعد جب اس کے بہت چھوٹے پارٹس ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں سے جس طرح ہم کہتے ہیں نا فیٹس ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہیں، اسی طرح پروٹینز ہیں۔ پروٹین جب توڑ پھوڑ اس کا اینڈ پروڈکٹ جو بنتا ہے اس میں پیورنز ہیں، اچھا پیورنز میں سے یورک ایسڈ نکلتا ہے۔ اوکے سو ہر وہ خوراک جس میں پروٹین زیادہ ہوگا وہ یورک ایسڈ کا لیول بڑھائے گی، کیونکہ جب اس کا بریک ڈاؤن ہوگا باڈی میں تو اس میں سے یورک ایسڈ بڑھے گا۔ اب اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، پیشنٹ ڈائٹ وہ والی زیادہ لے رہا ہے جس میں پروٹین زیادہ ہے، آلرائٹ ایک وجہ یہ ہو گئی۔ دوسری وجہ، انسان یا وہ جو مریض ہے اس کے جسم سے یورک ایسڈ خارج نہیں ہو رہا، کیونکہ نارملی یورک ایسڈ جو ہے وہ گردوں کے راستے خارج ہو جاتا ہے۔ بالکل تو اگر اس کے جسم میں یا تو آ زیادہ رہا ہے یا وہ اس کا اخراج نہیں ہو رہا، ایکسکریٹ نہیں ہو رہا، تو اس کا لیول بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ سو ہم نے دونوں چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے جب بھی یورک ایسڈ کی مینجمنٹ کرنی ہے۔ رائٹ ڈائٹ وہ چیز ہے جس کے ذریعے ہم اس کا انٹیک کم کر سکتے ہیں، اور دوسری ایک چیز ہے جس میں پانی کا استعمال بہت زیادہ مریض کو کرنا چاہیے، وہ چیز ہے جس کے ذریعے ہم اس کا اخراج زیادہ کر سکتے ہیں۔ اوکے تو ڈائٹ سو یہ سمجھ لیں کہ ہر وہ ڈائٹ جس میں پروٹین ہے، مثلا اس میں ہم 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں۔ ایک وہ ڈائٹ ہے جو مریض زیادہ لے سکتا ہے، اور دوسری وہ ڈائٹ ہے جو مریض کم مقدار میں لیتا ہے۔ بالکل جو زیادہ لے سکتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ الکوہل بہت زیادہ اس کی ایک وجہ بنتا ہے، ہمارے ہاں وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، لہٰذا اس پہ اتنی توجہ دینے کی یا ہم زور دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسری چیز، عام طور پہ گوشت کے بارے میں سمجھا جاتا ہے جی ریڈ میٹ۔ ہاں جی اب ریڈ میٹ میں آپ کا بیف شامل ہے، آپ کا مٹن شامل ہے، دمبے کا گوشت شامل ہے، یہ آپ کا بکرا جو ہے اس کا گوشت شامل ہے، اور اس میں بھی جو اس کی کلیجی ہے، جو لیور ہے اس میں سب سے زیادہ یورک ایسڈ ہوتا ہے۔ اچھا سو اس کا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ جب جو لوگ کباب اس کے بناتے ہیں یا کلیجی پکاتے ہیں، ان لوگوں کو اس کی احتیاط کرنی ہے۔ اوکے پھر اکثر لوگوں کا دھیان زیادہ تر گوشت پہ ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑی چیز ہے جو یورک ایسڈ کا لیول بڑھاتی ہے، وہ ہیں سافٹ ڈرنکس۔ اوکے ہماری جتنی یہ بوتلیں آتی ہیں مختلف رنگوں والی، یہ سب جو ہیں وہ یورک ایسڈ کا لیول مریض کا زیادہ کرتی ہیں۔ اچھا پھر سی فوڈ جو ہے وہ یورک ایسڈ کا لیول زیادہ کرتا ہے۔ تو یہ 3-4 چیزیں ہیں جو آپ کا یورک ایسڈ کا لیول بڑھا رہی ہیں۔ ان چیزوں کو آپ کنٹرول کریں۔ ڈائٹ میں جو چیزیں آپ لے سکتے ہیں، آپ پھل سارے استعمال کر سکتے ہیں، اوکے آپ سبزیاں ساری استعمال کر سکتے ہیں، اور میں تو مریض کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ ہر چیز کھا سکتے ہیں لیکن بیلنسڈ۔ بالکل مریض اکثر جب یہ ساری گفتگو کوئی سنیں گے تو اکثر سوال یہ ہوتا ہے کہ یار ہر چیز آپ نے منع کر دی ہے تو اب مریض کھائے گا کیا؟ بالکل ہر چیز آپ کھا سکتے ہیں لیکن بیلنس کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ یورک ایسڈ کا مریض گوشت کبھی کھا ہی نہیں سکتا یا دالیں وہ لے ہی نہیں سکتا، بالکل لے سکتا ہے، لیکن اس کی ڈائٹ میں اس کی بہت زیادہ مقدار شامل نہیں ہونی چاہیے۔ توازن کے ساتھ وہ کوئی بھی چیز لے سکتا ہے۔ سافٹ ڈرنکس تو بالکل ختم کرنی چاہیے، گوشت کا کانٹینٹ بہت تھوڑا کرنا چاہیے، اور یہ سبزیوں کا کانٹینٹ اس میں بڑھانا چاہیے۔ اوکے اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا اس سے کڈنی فیلئر بھی ہو سکتا ہے؟ کڈنی فیلئر اس کی ایک وجہ ہے اوکے یورک ایسڈ کا لیول بڑھ جانے کی، چونکہ یورک ایسڈ جو باڈی سے خارج ہوتا ہے وہ کڈنی کے ذریعے سے ہوتا ہے، گردے کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اب جب وہ گردہ ایک شخص کا خراب ہے تو اس کا یورک ایسڈ کا لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اوکے اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کیا یہ سچ ہے کہ جو اس کے پیشنٹس ہیں ان کو لائف ٹائم میڈیسن لینی پڑتی ہے؟ نہیں، اگر آپ احتیاط کریں، اور میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بیماریاں ہماری بد احتیاطی سے پیدا ہوتی ہیں ان کا ٹریٹمنٹ بھی آپ کو اپنی احتیاط میں ڈھونڈنا چاہیے۔ 4-5 چیزیں ہیں جو یورک ایسڈ کر رہی ہیں۔ آپ کا جسم بہت زیادہ موٹا ہے، موٹاپا یورک ایسڈ کی ایک وجہ ہے۔ نمبر 2، آپ کا لائف سٹائل بہت سیڈنٹری ہے۔ اوکے وہ ایک سیڈنٹری سے مراد یہ ہے کہ آپ ورزش نہیں کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، موٹاپا ہو رہا ہے آپ کو۔ نمبر 3، آپ ایسی ڈائٹ بہت زیادہ لیتے ہیں جس میں پروٹین زیادہ ہے اور وہ یورک ایسڈ بڑھنے کا سبب بن رہی ہے۔ رائٹ نمبر 4، آپ کو کوئی ایسی وجہ ہے کہ آپ کی باڈی سے یورک ایسڈ خارج نہیں ہو رہا۔ نمبر 5، آپ پانی کا کم استعمال کر رہے ہیں۔ جیسے سردیوں میں کیا ہوتا ہے، لوگ پانی کا استعمال کم کر دیتے ہیں، یورک ایسڈ کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کو آپ کنٹرول کریں گے۔ سب سے پہلے آپ اپنا ویٹ کم کریں۔
رائٹ. اگر آپ یورک ایسڈ کو جو کتابیں ہیں ان کے اندر کہا جاتا ہے لارڈز ڈیزیز، یعنی یہ امیروں کی بیماری ہے. ٹھیک ہے. اوکے. ایک زمانے میں اس کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا تھا کہ جی جو انگریز تھے، جو لارڈز تھے، انہوں نے رات ساری پارٹی کی، الکوہل لی اور اس کے بعد وہ سوئے اور صبح ان کو یہ مسئلہ ہو گیا. اچھا. اس بیماری میں انٹرسٹنگ. سے اپنی جو لائف سٹائل ہے اس میں سے یہ چیزیں آپ ختم کریں تو آپ کو اس کی میڈیسن کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. اور پھر جب آپ اس میں اپنا یورک ایسڈ کا لیول کنٹرول کر لیں گے تو آپ کو یہ جو لائف سٹائل پوری زندگی جو لائف لانگ میڈیسن ہے اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ نہیں کر رہے اور آپ کوئی احتیاط کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر تو جب آپ احتیاط اس کی چھوڑیں گے آپ میں یورک ایسڈ کا لیول بڑھ جائے گا آپ کی باڈی میں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کب کروانا چاہیے اور کون سا کروانا چاہیے؟ دیکھیں یورک ایسڈ کا جو ٹیسٹ ہم کرواتے ہیں وہ سیرم یورک ایسڈ کا ہے. وہ کسی بھی لیبارٹری پہ آپ جاتے ہیں تو یورک ایسڈ کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے، کامنلی اویلیبل ہے. لیکن خود سے یہ ٹیسٹ نہیں کروانا چاہیے کبھی بھی، میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ غلط یہ ٹیسٹ کروائے بھی جاتے ہیں اور لیبارٹریز میں اس کے ریزلٹس بھی بہت زیادہ غلط دیے جاتے ہیں، جس کو ہم فالس پازیٹیو کہتے ہیں نا، کہ آپ میں وہ بیماری نہیں ہوتی لیکن آپ کے ٹیسٹ میں وہ ریزلٹ زیادہ آ جاتا ہے. رائٹ. اور اس کی ایک وجہ یہ بنتی ہے کہ ہماری وہ تمام لیبارٹریز جن کی جو اتھینٹسٹی ہے، جن کا جو لیول ہے، جو ہم سمجھتے ہیں معیار ہے جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ یورک ایسڈ کا لیول اس انداز میں مریض کو دے دیتے ہیں کہ وہ نہ بڑھا ہوا لگ رہا ہوتا ہے نہ کم لگ رہا ہوتا ہے. جیسے نارملی اس کی ویلیو جو ہوتی ہے وہ مردوں میں اس کی ویلیو تقریباً 2.5 سے لے کے 7 تک ہے اور فیمیلز میں اس کی ویلیو 5 ساڑھے 5 تک ہے، وہ کم ہوتا ہے اس کا لیول. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ جب رپورٹ لیتے ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے 5 5.5 7، نہ وہ زیادہ والی مقدار میں آ رہے ہوتے ہیں نہ وہ کم والی مقدار میں آ رہے ہوتے ہیں. اور اس کے پیچھے ایک بڑا ہماری سوسائٹی میں پرابلم ہے کہ لوگ جب ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہ خوش اس وقت ہوتے ہیں جب ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں یار ہم نے پیسے لگائے ہیں تو ہمارا ٹیسٹ بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تشخیص ہو گئی ہے. اور اگر ان کا ایسا ٹیسٹ کروا لیا جائے جس میں ان کے ٹیسٹ ریزلٹس نیگیٹو آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی نکلا تو کچھ بھی نہیں ہے، ڈاکٹر نے ایسے ہی پیسے لگوا دیے ہیں. تو یہ بڑا پرابلم ہے یورک ایسڈ کے ٹیسٹ کے ساتھ خاص کر. سو خود بخود فوری سے اپنا ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا چیک اپ کروائیں، جو بھی ڈاکٹر آپ کے قریب دستیاب ہیں، جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، اور پھر ان سے اس کی دوائی لیں اور ضرورت پڑے تو ضرور کروائیں. رائٹ. اچھا سر یہ بتائیں کہ کیا یہ جینیٹیکلی ٹرانسفر ہو سکتا ہے؟ جی ہوتا ہے. جتنی میں نے ریزنز بتائی آپ کو پہلے، جس میں ایک موٹاپا ہے، دوسرا آپ کا پانی کم پینا ہے، آپ کی ڈائٹ میں پروٹینز کا زیادہ ہونا ہے، انہی میں سے ایک جینیٹکس بھی ہے. آپ کے والدین کو، آپ کے والد کو، آپ کے دادا کو اگر یہ پرابلم ہے تو پھر یہ آگے بھی ٹرانسفر ہوتا ہے. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں آج کل ہر بندہ 9 to 5 کر رہا ہے، فری لانسرز ہیں، ہمارے IT کے لوگ ہیں، اور بھی لوگ جو 9 to 5 کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا بیک پین، اس چیز کا ان کو بہت ایشو رہتا ہے، تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں جو کمر کا درد ہے وہ آج کل تقریباً ہر دوسرے تیسرے شخص کو ہے. اگر کلینک میں 100 مریض ہیں دن میں، یا ہاسپٹل میں پورا جو آؤٹ ڈور ہے اس میں اگر 100 مریض ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں 60-70% پیشنٹ جو ہیں وہ کمر درد کے ساتھ آتے ہیں. اچھا. یہ مرض بہت بڑھ گیا ہے اور میں اسے اب کہتا ہوں کہ پاکستان کی قومی بیماری بنتا جا رہا ہے. اور اس کی جو بڑی وجہ ہے، کچھ وجوہات وہ ہیں جنہیں میں کہتا ہوں کہ وہ میڈیکل سے یا آپ کی جو انسانی جسم ہے اس سے متعلق بیماریوں سے متعلق ہیں، ان پہ میں بعد میں آؤں گا. جو اس وقت بڑی وجہ بن رہی ہے اس کی، وہ 2 بڑی وجوہات ہیں. ایک ہمارا لائف سٹائل، دوسری ہماری ڈائٹ. لائف سٹائل ہمارا اتنا خراب ہو چکا ہے اس ٹائم کہ وہ ہر دوسرا تیسرا جو شخص ہے اس میں کمر درد کی وجہ بن رہا ہے. کمر درد میں جس طرح آپ نے کویسچن جو کیا ہے کہ جو 9 بجے سے 5 بجے تک جو جاب کر رہے ہیں، جو IT سے ریلیٹڈ لوگ ہیں یا فری لانسرز ہیں، ان کا بیٹھنے کا سٹائل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. اوکے. اور بیڈ سٹنگ پوسچر اس وقت دنیا میں کہا جاتا ہے کہ سموکنگ کی طرح ایک بیڈ ایڈکشن ہے. جس طرح سموکنگ پہ ورلڈ وائڈ بہت زیادہ اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور تقریباً ہر بیماری میں سموکنگ جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اسی طرح آپ کا جو بیڈ سٹنگ پوسچر ہے وہ رسپانسبل ہے آپ کی کمر درد کا. اس لیے کیونکہ جو ہماری کمر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے پوسچر بنائے ہیں، اس کے جو اوپر سے لے کے نیچے تک ہمارے مورے ہیں ان کا سٹائل ہے. ایک جو گردن کے مورے ہیں وہ اس طرح ہیں، آگے کی طرف ہیں. پھر یہ جو ہمارا ریجن ہے تھورکس ریجن جسے ہم کہتے ہیں، اس میں وہ پیچھے کی طرف ہیں. پھر لمبر ریجن آ جاتا ہے، جس طرح اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں جی ڈسک بڑھ گئی ہے L1 L2 کی، L5 کی، S1 کی. وہ لمبر ریجن ہے بیسیکلی، اس میں یہ موروں کے نمبر ہیں 1 سے لے کے 5 تک. اس کا پوسچر آگے کی طرف ہے. اب جب وہ پوسچر مینٹین نہیں رہتا بیٹھنے میں تو آپ کے جو مسلز ہیں موروں کے ساتھ جڑے ہوئے وہ
ٹائٹ ہو جاتے ہیں. اکثر کہا جاتا ہے جی پٹھوں کا کھچاؤ ہے. وہ پٹھوں کا کھچاؤ کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے. وہ جب ٹائٹ ہوتے ہیں تو آپ کا وہ پوسچر مینٹین نہیں رہتا, لمبر اسٹریٹننگ ہو جاتی ہے. اکثر لکھا ہوتا ہے ایکس رے کے اوپر آپ کو لکھا ہوا ملتا ہے, اس کی وجہ سے کمر درد سٹارٹ ہو جاتی ہے. ایک بندہ اگر اس طرح بیٹھا ہے تو وہ پوسچر اس کا اچھا ہے, اور اگر اس کا ٹیبل اس لیول پہ ہے اور وہ ایسے جھک کے آگے کی طرف بیٹھا ہوا ہے تو اس کو یقینی طور پہ کمر درد ہوگی. اوکے. کمر درد نہیں ہوگی تو اس کو گردن کا درد سٹارٹ ہو جائے گا, کیونکہ اس کے سر کا ویٹ آگے کی طرف آنے سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس لیے یہ لائف سٹائل میں یہ ایک بڑی وجہ ہمارا بیڈ سٹنگ پوسچر ہے. دوسری بڑی وجہ جب آپ وزن اٹھاتے ہیں. جب آپ وزن اٹھاتے ہیں, اگر آپ نے وزن جو ہے وہ کندھوں کے زور پہ اٹھانے کی بجائے آپ نے کمر کے زور پہ اٹھایا ہے تو بھی آپ کو, جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے نا, چک پڑنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے لوگوں کو, مسل سپیزم ہو بالکل. جاتا ہے. مسل سپیزم جو ہے وہ اتنا برا پھر اس کی پریزنٹیشن ہے کہ پیشنٹ کو شدید کمر درد سٹارٹ ہو جاتا ہے. وہ اس کی ایک بڑی وجہ بن رہا ہوتا ہے. پھر لوگوں کا جو ورزش نہ کرنا, واک نہ کرنا, ان کا مسل میس اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا کہ وہ کمر درد کی وجہ بنتا ہے. پھر جو ہماری ڈائٹ ہے اس میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ لوگ سارے جو ہیں وہ تقریباً وائٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہیں, کیونکہ وائٹامن ڈی, کیلشیم, یہ چیزیں نہیں ہیں ڈائٹ کے اندر. اس کی وجہ سے پھر وائٹامن ڈی کم ہوتا ہے, وہ بھی ایک ریزن ہے آپ کی کمر میں درد کی. سو یہ ملٹیپل ریزنز ہیں. یہ وہ ریزنز ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا, جو لائف سٹائل اور ڈائٹ سے ریلیٹڈ ہے. کچھ ریزنز وہ ہیں جو واقعی کمر درد کی وجہ بنتے ہیں, جن میں سے جو مورا ہے اس کا کوئی پرابلم ہے, آپ کے ورٹیبری کا پرابلم ہو سکتا ہے, جی. آپ کے ڈسک کا پرابلم ہو سکتا ہے, آپ کے پٹھوں کا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کمر درد کی طرف جاتی ہیں. اوکے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کیا کمر درد کا علاج صرف آپریشن ہی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. کمر درد کا علاج جو ہے وہ اس کی وجہ کے لحاظ سے ہے. ہمارے ہاں عام طور پہ لوگ سوشل میڈیا اب چونکہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, تو میں یہ یہاں ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہر شخص جو ہے وہ ماہر صحت ہے. ہر شخص صحت کے ایسے ہی اوپر ہے. اپنی کمنٹری نان سٹاپ جاری ہے. کوئی مرض ایسا نہیں ہے سائنس میں جس کا علاج ہم یہ کہہ سکیں کہ اس کا علاج صرف یہ ہے. کمر درد کا علاج نہ تو صرف میڈیسن ہے, نہ صرف ڈائٹ ہے, نہ صرف ورزش ہے, نہ صرف آپریشن ہے. یہ ٹریٹمنٹ کی ہمیشہ ایک رینج ہوتی ہے. جو بھی شخص ہمارے پاس آتا ہے, اگر اس میں جو پرابلم ہے اس کی پہلے کی جاتی ہے تشخیص کے میں اس کی وجہ ڈھونڈی جاتی ہے. کمر درد ایک علامت ہے, مرض نہیں ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں, اگر ایک شخص آیا آپ کے پاس, اس کی ایج ہے 22 سال, 23 سال, 24 سال, اور اس کو کمر درد ہے بہت شدید, اور ساتھ اس کو بخار ہو رہا ہے, اور اس بخار کے بعد جب اس کا کیا جاتا ہے, ایکس رے کیا جاتا ہے اور اس کا ایم آر آئی کیا جاتا ہے, تو دیکھتے ہیں جب نظر آتا ہے کہ اس کے مورے میں انفیکشن ہے اور اس کو ٹی بی ہے, تو اب اس کا علاج ڈیفینیٹلی ہمیں آپریشن کی طرف جانا پڑے گا اگر اس کا مورا جو ہے وہ کولیپس ہو گیا تو, یا کوئی ایسا شخص جس نے دوائیوں کو رسپونڈ نہیں کیا. سو ایک وجوہات ہیں اور وجوہات کے لحاظ سے ان کا علاج ہے. بالکل. کبھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے جب آپ کو آپریشن کی ضرورت ہے تو آپریشن سے کبھی نہ گھبرائیں. خوشی سے تو ظاہر ہے کوئی نہیں کرواتا, لیکن اگر آپ کو آپریشن کی ضرورت نہیں ہے تو کبھی بھی آپریشن نہ کروائیں. سو کبھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی وجہ جو ہے یا اس کے جو علاج ہے وہ صرف آپریشن ہے, اس کا علاج جو ہے وہ صرف دوائیاں ہیں. یہ کوئی شخص اگر آپ کو یہ کہے تو اس سے پلیز ان چیزوں کو دوبارہ ویریفائی کریں, کسی اسپیشلسٹ سے پوچھیں. صرف آپریشن اس کا علاج نہیں ہے. بالکل. اوکے. ڈاکٹر صاحب پریگنینسی میں عورتوں کو ایک انجیکشن لگتا ہے کمر میں, تو یہ کیا ہے اور اس کے کیا کوئی نقصانات ہیں؟ دیکھیں, آپ کے سوال کو میں تھوڑا سا ماڈیفائی کر دیتا ہوں. ہمارے ہاں جتنی بھی خواتین ہیں ان کو کمر میں درد ہے. پاکستان کی ہر خاتون کو کمر میں درد ہے. اچھا. ہمیں وہ ڈھونڈنی پڑیں گی جن کو نہیں ہے. ٹھیک ہے, نمبر 1 یہ تو آپ یہ طے کر لیں. اچھا, دوسرا, ہر خاتون جس کا بچہ ہوا ہے اور ڈیلیوری ہوئی ہے وہ سی سیکشن, اب تقریباً سب کا سی سیکشن ہوتا ہے. اگر سی سیکشن نہیں ہے اور نارمل ڈیلیوری ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ جی پین لیس ڈیلیوری ہے. درد ختم کرنے کے لیے کمر میں ایک ٹیکا لگتا ہے جس کو کہتے ہیں ایپیڈیورل انجیکشن, یا اسپائنل انیستھیزیا دیا جاتا ہے جس میں کمر میں ٹیکا لگا کے مریض کے نیچے والا دھڑ جو ہے اس کو سن کرتے ہیں, اس کو انیستھیزیا دیا جاتا ہے. اب زندگی میں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی جب وہ انیستھیزیا ملتا ہے اور آپ کو بعد میں کمر کا درد ہوتا ہے تو مریض اس کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں. جو سوال آپ کا ہے نا بنیادی طور پہ وہ یہ ہے کہ جی ڈیلیوری کے دوران جو ٹیکا لگتا ہے کیا وہ ذمہ دار ہے کمر درد کا؟ بالکل.
बिल्कुल भी नहीं वो जिम्मेदार, बिल्कुल भी वो जिम्मेदार नहीं है। होता यूं है कि मरीज की ज़िंदगी में जो इवेंट्स हो रहे होते हैं वो उन इवेंट्स को अपनी ज़िंदगी में होने वाली बीमारियों के साथ जोड़ रहा होता है। अगर आपको कभी टीका लगा है कमर में और अब आपको कमर का दर्द है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं और अब आपको कमर का दर्द है, तो अब यकीनी तौर पे आपके माइंड में ये आता है कि चूँकि मुझे कमर में टीका लगा था तो इस वजह से है। अच्छा, कमर में जो टीका है ना, उसकी असरात अगर तो फौरी आएँ, क्या हो सकता है? वो बेसिकली एक बहुत ही बारीक सिरिंज है, बहुत ही बारीक सिरिंज। इतनी बारीक कि धागे की तरह वो बारीक होती है। उसको कमर में जो मोरे हैं, ये हमारे एनेस्थीसिया के जो लोग होते हैं, बेहोश करने वाले डॉक्टर्स, वो मोरों के साथ वो जगह ढूँढते हैं जिसमें से हराम मगज़ आ रहा होता है मोरों के पीछे-पीछे, उसकी एक्सेस लेते हैं, फिर उस हिस्से को, नीचे वाले हिस्से को सुन्न कर देते हैं। इसका जो असरात हैं उस सुन्न होने के, वो कुछ अरसे तक रहते हैं। जितने अरसे तक वो डोज़ उस हिस्से में जो दवाई है वो मौजूद रहेगी। जब वो दवाई ख़त्म हो गई, अब उसकी अलामात क्या हो सकती हैं या उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं कि उसको 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन बाद जो अलामत ज़ाहिर होगी वही उसकी वजह से हो सकती है। ये नहीं कि आपको आज से 10 साल पहले कमर में टीका लगा था और अब आपको कमर में दर्द हुई है तो आप कह रहे हैं कि जी ये उस टीके की वजह से है जो आज से 10 साल पहले लगा था। बिल्कुल भी उस वजह से नहीं है। ओके। क्यों? जो मर्द हज़रात हैं, जिनको कमर में दर्द होता है, उनको तो कभी कमर में टीका नहीं लगा, ना कोई उनकी डिलीवरी हुई है, ना सी सेक्शन हुआ है। फिर उनको क्यों कमर में दर्द होता है? उनकी ज़ाहिर है एक वजूहात का एक लंबी लिस्ट है, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया। इसी तरह ख़वातीन में भी लंबी लिस्ट है। वो उन चीज़ों को नहीं देखती, लेकिन फ़ौरी तौर पे जंप करती हैं कि हाँ जी, कमर में टीका लगा था और इस वजह से है। और आम तौर पे वो लोग जो वजह ढूँढ नहीं पाते या जिन्हें वजह का पता नहीं होता, ऐसे लोग या हमारे डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट नहीं हैं, जिनको कमर से मुतल्लिक, जिनका एक्सपीरियंस नहीं है कमर दर्द से मुतल्लिक या स्पाइनल डिजीज़ से मुतल्लिक, वो क्या करते हैं अपनी जान छुड़ाने के लिए विद ड्यू रिस्पेक्ट वो कह देते हैं कि जी हाँ, आपको टीका लगा था उस वजह से ये है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों? मैं अब आपको बताऊँ, ये रियल एक एग्ज़ाम्पल ये जी। देता हूँ। पिछले दिनों एक पेशेंट मेरे पास आई, फीमेल पेशेंट थी। उनकी एज थी कोई तकरीबन 35 साल और उन्होंने मुझे कहा डॉक्टर साहब मेरी कमर में दर्द है। और फिर जब मैंने उनकी हिस्ट्री लेना शुरू की, उनका वेट होगा कोई तकरीबन मेरा ख़्याल है कि 85-90 किलो के करीब, ठीक है? अब आपका वज़न भी ज़्यादा है, आप वॉक भी नहीं करती हैं, आप वर्जिश भी नहीं करती हैं, आपकी डाइट भी अच्छी नहीं है, दूध भी आप पीती नहीं हैं, बच्चे आपके 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, तो फिर तो कमर में दर्द होना है। ये एक ज़रूरी चीज़ है कि राइट। आपको कमर में दर्द होना है, क्योंकि आपके 5-6 बच्चे हैं। उन बच्चों ने जब माँ के पेट में अपनी खुराक लेनी है माँ से, उसके बाद जब माँ का दूध पीना है, वो उन्होंने खुराक उससे लेनी है। इन सब इवेंट से क्या होता है, वो 10 साल, वो 12 साल जो माँ ने अपने बच्चों को पैदा किया, उनको दूध पिलाया, वो उसका जो बॉडी के जो विटामिन डी है, जो कैल्शियम है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो विटामिन्स हैं, वो सारे डाउन हो जाते हैं। जब वो सारे डाउन होते हैं तो आपको कमर में दर्द शुरू हो जाता है और आप उनका इलाज करने की बजाय वजह ढूंढते हैं उस एक 10 साल पहले लगे हुए टीके में, जिसका उस कमर दर्द के साथ कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। उसकी वजह से जो चीज़ें हो सकती हैं वो पहले महीने में 10 दिन में ज़ाहिर होती हैं, वो 10 साल बाद नहीं ज़ाहिर होती। ऑलराइट। अच्छा सर, ये बताएँ कि बैठे रहने का कमर दर्द से क्या ताल्लुक है? बैठे रहने का बेसिकली ये ताल्लुक है कि जब आप बैठते हैं तो आपका जो सिटिंग पोस्चर है वो बहुत रोल प्ले करता है। आपके जो कमर है पूरी नीचे से लेके ऊपर तक जो आपके मोरे हैं, उनका जो कर्वेचर है ना, उसमें बहुत रोल प्ले करता है। फिर वो जब आप बैठते हैं, अगर आपका सिटिंग पोस्चर आपके मोरों के उस पोस्चर को सपोर्ट नहीं कर रहा, जैसे आपके जो आखिरी मोरे हैं जो लंबर से सैक्रम से ऊपर हैं, वो जो लंबर के मोरे हैं वो अंदर की तरफ हैं। अब बहुत से लोग जब बैठते हैं, अगर ख़ासकर जो ड्राइवर हज़रात हैं, जब वो ड्राइविंग करते हैं लंबा अरसा 1 घंटा जी। 2 घंटा वो ड्राइविंग कर रहे होते हैं, तो फिर उनके बैठने की वजह से उनके मसल्स जो हैं वो टाइट हो जाते हैं। मसल जब टाइट होते हैं तो आपकी जो मोरे हैं उनकी स्ट्रेटनिंग हो जाती है, वो बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। अगर आप एक्सरे करवाते हैं ना, तो आपकी कमर जो है वो पोस्चर में होने की बजाय बिल्कुल सीधी हो जाती है। उस सीधे होने से फिर आपको खिंचाव शुरू हो जाता है, दर्द शुरू हो जाता है और वो दर्द फिर उस बैड सिटिंग पोस्चर की वजह से बनती है वो वजह। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हम एमआरआईज़ करवाते हैं, इससे रिलेटेड एक बात बहुत मशहूर है कि डॉक्टर सिर्फ़ अपने कमीशन के लिए करवाते हैं, तो क्या ये सच है? देखिए, सिर्फ़ इससे रिलेटेड नहीं है। सोशल मीडिया बहुत बढ़ गया है और सोशल मीडिया पे हर बिल्कुल। शख्स जो है, जब वो ये चाहता है कि उसकी व्यूअरशिप बढ़े, तो उसके लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट वो लोग हैं जो साइंटिफिक बात करते हैं या वो लोग हैं जो मशहूर हैं।
اب ڈاکٹرز جو ہیں جب وہ سائنٹیفک بات کرتے ہیں وہ مشہور ہیں. ہمارے ہاں سوسائٹی میں یہ بڑا آسان طریقہ ہے اپنی بات منوانے کا کہ کسی دوسرے پہ آپ الزام لگا دیں. فوری طور پہ ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ جی دیکھیں ڈاکٹر جو ٹیسٹ کرواتے ہیں ان بالکل. میں ان کا کمیشن ہوتا ہے, ڈاکٹر جو ایکسرسائز کرواتے ہیں ان میں ان کا کمیشن ہوتا ہے, جو ایم آر آئی کرواتے ہیں ان میں ان کا کمیشن ہوتا ہے کمیشن. میں یہ مانتا ہوں بطور ڈاکٹر ہوتا ہے, اچھا. لیکن بہت تھوڑے لوگ یہ کام کرتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح میڈیا میں برے لوگ ہیں, استادوں میں برے لوگ ہیں, جرنلسٹ میں برے لوگ ہیں, رائٹ. اسی طرح آپ کے ڈاکٹرز میں بھی برے لوگ ہیں, پولیس میں بھی برے لوگ ہیں. ہر شعبے میں ہماری قوم میں جتنے پرسنٹ برے لوگ ہیں اتنے ہی پرسنٹ ڈاکٹروں میں بھی برے لوگ ہیں. میجورٹی ایسی نہیں ہے, بلکہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہمارے ڈاکٹرز اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں ایم آر آئی کروانے سے. مریض اصرار کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہماری ایم آر آئی کرائیں. روز یہ پریکٹس ہے اچھا. کہ مریض یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہماری کمر کا ایکس رے کروائیں. میں انہیں کہتا ہوں کہ یار میں نے آپ کی ہسٹری لے لی ہے, میں نے ہسٹری کے مطابق آپ کا ایک ڈائگنوسس اپنے مائنڈ میں بنا لیا ہے, اس کی وجہ بھی میرے مائنڈ میں بن گئی ہے, تو پلیز یہ میڈیسن لے 2 ہفتے 3 ہفتے, اس کے بعد دیکھتے ہیں اگر نہ ٹھیک ہوا تو آپ کروا لیجئے گا. بالکل. لیکن جسٹ بیکاز آف دا ریزن کہ ایک چیز آپ کو, جیسے ہمارے سرکاری اسپتالوں میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ چونکہ چیزیں فری میں دستیاب ہیں, ایکس رے تقریباً بہت تھوڑے سے پیسے ہیں او پی ڈی میں ایکس رے کے فری میں دستیاب ہیں. اب جب وہ فری میں مل رہے ہوتے ہیں تو لوگ بلا ضرورت وہ کروا رہے ہوتے ہیں. سو ڈاکٹرز کمیشن لکھ کے نہیں لکھتے, مریض ہمارے بلا ضرورت کروا رہے ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کریں. کمیشن ہوتا ہے, میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ ہوتا ہے, بالکل. لیکن یہ ہر جگہ نہیں ہوتا. اس کی جو انویسٹیگیشنز ہیں, جو لیبارٹری انویسٹیگیشنز ہیں, وہ جدید دور کا ایک ہیلپنگ ٹول ہے. ایسا نہیں ہے کہ پرانے زمانے میں اگر یہ نہیں ہوتے تھے اور لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ فوری طور پہ جو ہمارے یار دوست ہیں ٹھیک ہے وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں, میں انہیں کچھ اعتراض نہیں ان پہ کرتا. ڈیجیٹل میڈیا پہ لوگ آتے ہیں, وہ آ کے کہہ دیتے ہیں جی ڈاکٹر نے یہ فلاں ٹیسٹ کروا دیا, اس کی تو ضرورت نہیں تھی, ایم آر آئی کروا دیا, اس کی تو ضرورت نہیں تھی. ضرورت ہے یا نہیں ہے یہ ایک بعد کی ڈیبیٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کس طرح سے اس وقت معاشرے میں ایک جدید ٹول ہے. جیسے میں اب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ایک زمانہ تھا, آج سے آپ کو کچھ 100 سال پہلے یہ کہے کہ جی حکیم صاحب تھے وہ نبض دیکھ کے سارا کچھ بتا دیتے تھے. اب تو ڈاکٹر نے جو ہے ایم آر آئی کروا, وہ نبض کے علاوہ کیا کرواتے, وہ نبض کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں. نہ ان کے پاس کوئی لیبارٹری تھی جو بلڈ بالکل. ٹیسٹ کرتی, نہ ان کے پاس کوئی ایم آر آئی کی مشین تھی جو ایم آر آئی کرتی. اب تو ایم آر آئی کی مشینوں میں بھی جدید سے جدید چیزیں آ گئی ہیں. ایک 1.5 ٹیسلا کی مشین ہے, ان کی ایک جدت ہے. اسی طرح جس طرح آپ کا موبائل ہے, ایک موبائل آپ کا 15-20-40 ہزار روپے کا ہے, اس کے جو رزلٹ ہے اس کی کوالٹی اور ہے, جو 2-2.5 لاکھ روپے کا ہے اس کی کوالٹی اور ہے, یہ جو آپ کے کیمرے ہیں ان کی کوالٹی اور ہے. آج آپ کو کچھ 100 سال پہلے کہتا تھا کہ جی مری جو ہے وہ کس طرح کا ہوگا, اور کوئی آپ کو دیکھ کے آ کے بتاتا ہے جی اس طرح کا ہوگا, اس طرح کا ہوگا. آج آپ یوٹیوب پہ لکھیں مری کی آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی, رائٹ. کیمرے نے آپ کو وہ ساری چیزیں دے دی ہیں. اسی طرح ایم آر آئی ایک انویسٹیگیشن ٹول ہے. جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مریض کی ڈسک میں پرابلم ہو سکتا ہے, مریض کے موروں میں پرابلم ہو سکتا ہے, مریض کے کوئی ڈسک میں انفیکشن ہو سکتی ہے, ڈسک بڑی ہوئی ہو سکتی ہے, ڈسک اپنی جگہ سے ہلی ہوئی ہو سکتی ہے, تو اس میں ایم آر آئی کروایا جاتا ہے. اور اس کی انڈیکیشنز ہیں, جب وہ انڈیکیشنز پوری ہوں تبھی کروانا چاہیے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ڈاکٹر جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے تو کروا رہا ہے تو آپ نہ کروائیں. ایک سمپل بات یہی ہے نا بالکل. کہ اب سب سے بڑا درجہ آخری یہ ہے کہ بھئی ڈاکٹر اور پیشنٹ کا ریلیشن شپ خراب ہے, آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے ایک ڈاکٹر کے اوپر, تو آپ نہ کروائیں. بالکل. لیکن اگر ضرورت ہے اور ایک ڈاکٹر نے لکھا ہے اور آپ کو اس پہ ٹرسٹ نہیں ہے تو کسی دوسرے ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ بھئی مجھے ایم آر آئی کی ضرورت ہے یا نہیں. تو پھر پوچھنے کے بعد اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے اور آپ کو وہ پتہ چل گئی, مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ایم آر آئی بلا ضرورت ہو رہا ہے, بلا جواز ہو رہا ہے, اور دوسری طرف کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا بر وقت ایم آر آئی نہ ہو سکنے کی وجہ سے, اور انہی چیزوں کی وجہ سے یہ جو ہم مت پھیلا دیتے ہیں, الزامات لگا دیتے ہیں کہ جی کمیشن ہے, اپنے مفادات ہیں, اپنی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہوتا ہے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو بیچارے اس سے اپنا بر وقت تشخیص ان کی نہیں ہوتی اور وہ مس ہو جاتی ہے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک میری پیشنٹ تھی, فیمیل پیشنٹ, ان کی ایج تھی کوئی تقریباً 50 ایئرز اولڈ. ان کو کمر میں درد تھا, وہ آئیں میرے پاس, میں نے ان کو دوائیاں لکھ دیں, وہ گئیں. 2 ہفتے بعد ان کو بالکل کوئی فرق نہیں پڑا, آرام نہیں آیا ان کو. اب یہ بڑی ایک حیران کن چیز تھی کہ دوائیاں لکھی ہیں, رائٹ. وہی دوائیاں جس سے باقی مریض ٹھیک ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئیں. میں نے ان کا ایم آر آئی کروایا, ان کو مورے میں کینسر تھا جو کہ ان کا ظاہر نہیں ہو سکتا.
اب میری آنکھوں میں کون سا ایسا کیمرہ لگا ہے کہ میں ان کے مورے میں موجود کینسر دیکھ لوں؟ اور ایم آر آئی ایک نعمت ہے، یہ فراڈ نہیں ہے، یہ جدید انویسٹیگیشن ایک ایسی چیز ہے جو ورلڈ وائڈ ایجاد ہوئی ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ سمجھیں کہ وہ ایک فراڈ ہے. ایم آر آئی کروایا اس میں سب نظر آ گیا. ایم آر آئی آپ نے کروایا اس میں ٹی بی نظر آ گیا. ایم آر آئی آپ نے کروایا اس میں آپ کو انفیکشن نظر آ گئی. ایم آر آئی آپ نے کروایا آپ میں اس کو ڈسک کا لیول نظر آ گیا. تو اس میں غلط کیا ہے؟ ہاں ہم کروا نہیں پاتے، مہنگا ہے، ہمیں نہیں کروانا چاہیے، کبھی اس کی انڈیکیشنز نہیں ہیں تو یقیناً نہ کروائیں. لیکن یہ کوئی فراڈ نہیں ہے. یہ انویسٹیگیشنز جو ہیں یہ جدید چیزیں ہیں. ہم باقی تو ساری بالکل اسی طرح جس طرح یہ اینک ہے میری، یہ گلاسز ہیں، ایک زمانے میں نہیں تھے تو کیا کرتے تھے لوگ؟ نہیں دیکھ پاتے تھے بیچارے. اب گلاسز آ گئے ہیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں. اب اس سے بھی اوپر لینز آ گیا ہے، لوگوں کی نظر کمزور ہے، وہ لینس ڈلوا لیتے ہیں، تو پھر نہ ڈلوائیں نا لینس. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کیا کمر درد خطرناک بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. ویسے تو اس کا پتہ تشخیص کے بعد ہی چلتا ہے، لیکن میں آپ کو جنرل کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں جو سننے والوں کے لیے جی بڑی ہیلپ فل ہو سکتی ہیں. کہ اگر آپ کو کمر درد کے ساتھ وہ 4-5 علامات ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا سا سیریس ہو جانا چاہیے. میں عام طور پہ اس کو 2 چیزوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. کمر کا درد ہے یا جتنی جو بیماریاں ہیں، ایک وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یار یہ سیریس نہیں ہیں بلکہ ہماری لائف سٹائل کی وجہ سے ہیں، ڈائٹ کی وجہ سے ہیں. اس میں آپ غفلت بھی کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، آج دکھا لیں، ہفتے بعد دکھا لیں، مہینے بعد دکھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کچھ وہ چیزیں ہیں جو سیریس ہیں. وہ کیا ہیں؟ میں آپ کو 2-4 بتا دیتا ہوں. نمبر 1، آپ کو کمر کا درد ہے اور اس کے ساتھ آپ کو ٹانگوں کا درد ہو رہا ہے، آپ کی ٹانگیں سن ہو رہی ہیں اور آپ کی ٹانگوں میں کمزوری ہو رہی ہے، اور اس کو 6-7 ہفتے گزر گئے ہیں آپ کو دوائیاں لیتے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو یہ ایک سیریس چیز ہو سکتی ہے. آپ اپنے ڈاکٹر سے ملیں، کسی اسپائن اسپیشلسٹ سے ملیں، آرتھوپیڈک سرجن سے ملیں، نیورو سرجن سے ملیں، اور اپنی تشخیص کروائیں کہ آپ کی بیماری سیریس تو نہیں ہے. نمبر 1 ایک چیز میں نے بتا دی. نمبر 2، اگر آپ کو لمبے عرصے سے کمر کا درد ہے اور آپ دیکھتے ہیں آپ کے بزرگ جو ہیں خاص کر ان کے جو پیر کا جوتا ہے، کھلا جوتا، وہ پیر سے چلتے ہوئے اتر جاتا ہے، یعنی ان کے پیر میں گرپ نہیں رہی آپ کی، رائٹ تو یہ ایک خطرناک چیز ہے، اس کو چیک اپ کی ضرورت ہے. نمبر 2، اگر آپ کے جو والدین ہیں یا پیشنٹس جو ہیں وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کو یورین کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، ان کا جو یورین ہے وہ بیٹھے بیٹھے نکل جاتا ہے، تو یہ ایک سیریس علامت ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. نمبر 2، اگر وہ یہ کہتے ہیں یا اسی کے ساتھ آپ شامل کر لیں کہ ان کو سٹول کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، ان کو واش روم تک جانے تک ان کا واش روم نکل جاتا ہے، تو یہ ایک سیریس ہو سکتی ہے، چیز ہو سکتی ہے. یہ 4-5 چیزیں ہیں. پھر اس کے ہٹ کے کچھ چیزیں ہیں. آپ کو کمر کا درد ہے 1 مہینے 2 مہینے سے یا لمبے عرصے سے، اور اس کے ساتھ آپ کا وزن کم ہو رہا ہے، یہ ایک خطرناک چیز ہو سکتی ہے. اچھا یہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں صرف پبلک اویئرنیس کے لیے بتا رہا ہوں، مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا ہو تو ضروری اسی طرح ہوگا، رائٹ صرف ایک پبلک اویئرنیس کے لیے. یہ کینسر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو وزن تیزی سے کم ہو رہا ہے، آپ کوئی احتیاطی تدابیر نہیں کر رہے اور خود بخود آپ کا وزن تیزی سے کم ہو رہا ہے، تو آپ کو اس کی انویسٹیگیشن ضرور کروانی چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس کی ایک وجہ کینسر ہو سکتی ہے. جیسے خواتین میں ہے کہ اگر ان کو زندگی میں کبھی بریسٹ کینسر ہوا تھا تو وہ موروں میں آنے کے چانسز اس کے ہوتے ہیں، چونکہ کینسر باڈی کے دوسرے حصوں میں ہوتا ہے اور پھر وہاں سے وہ موروں میں جاتا ہے. کمر کا درد، آپ کا وزن کم ہو رہا ہے، آپ کو بھوک نہیں لگ رہی، تو بھی آپ کو اس کو سیریس لینا چاہیے. یہ دوسری تیسری چیز ہو گئی. پھر ایک چیز اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ نوجوان ہیں اور آپ کو کمر درد ہے اور آپ کو اس کے ساتھ شدید بخار ہے، تو بخار جو ہے وہ انفیکشن کی علامت ہے، تو آپ کے موروں میں انفیکشن ہو سکتی ہے، وہ یعنی ٹی بی ہو سکتا ہے. اس کو آپ سیریس لیں، اس کو نظر انداز بالکل نہ کریں. تو یہ 4-5 چیزیں ایسی ہیں جو اگر کمر درد کے ساتھ ہیں تو آپ کو انہیں سیریس لینا چاہیے، نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگین ضروری نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ایسا ہو تو ایسا ہی ہوگا. یہ جنرلائز چیزیں ہیں رائٹ جو ہم اپنی پریکٹس سے، سال ہا سال کی ریسرچ سے، سائنس جو ہے وہ مختلف نتیجے نکالتی ہے. وہ نتیجے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ اسی وجہ سے ہو. ڈاکٹر صاحب یورک ایسڈ کو ٹریٹ کرنے سے ریلیٹڈ بہت سے نسخے ہیں جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، جیسے گرین ٹی، لیمن واٹر، ایپل سائڈر ونیگر، تو یہ کتنے بینیفیشیل ہیں؟ دیکھیے سوشل میڈیا ہے نا، جو اس پہ صرف یورک ایسڈ کے نسخے نہیں آتے، ہاں اس پہ جی ہر چیز کے نسخے آتے بالکل. ہیں. صبح ہی میں نے دیکھا ہے موبائل کے اوپر گرتے ہوئے بالوں سے علاج کا نسخہ، تو وہ اوکے بھی میں نے دیکھا. یہ نسخے اب بہت زیادہ وائرل ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں. میرا خیال ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے
کہ آپ لمبے عرصے تک وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ اچھا یہ جو آپ نے بولا نا گرین ٹی ہے یا یہ لے لیں یا وہ لے لیں، ان ساری چیزوں کو میں کہتا ہوں یہ گپے ہیں۔ گپے میں اس لیے کہتا ہوں کہ سائنس جب کوئی ایک ٹیبلٹ بناتی ہے نا، ایک یورک ایسڈ کی دوائی ہے ایک، وہ سال ہر سال کی ریسرچ کے بعد بنتی ہے۔ ریسرچ کس طرح ہوتی ہے کہ 1000 مریض کو یہ دوائی کھلائی گئی ہے، 1000 کو نہیں کھلائی گئی، پھر اس کے بعد اس ریسرچ کے نتیجے مرتب کیے گئے ہیں، پھر اس کے بعد یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یار یہ دوائی مریض کو دینی ہے، پھر دینے کے بعد اس کا لیبارٹری کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس سے وہ کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ جو گپے ہیں نا، اس میں کسی کا کم ہو جاتا ہے، کسی کا نہیں ہو جاتا، کسی کی کوئی وجہ اور ہوتی ہے، وہ پھر کہہ دیتے ہیں، پھر لوگ بیچارے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ یہ والی چیز استعمال کر رہے ہیں، پھر لوگ بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ پرانی نسل در نسل چلتی ہوئی چیزیں ہیں جس زمانے میں سائنس نے اتنا ترقی نہیں کی تھی۔ جیسے لوگ کیا کہہ دیتے تھے جی، اکثر جیسے ہمارے پاس مریض آتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب میں تو چاول نہیں کھا رہا، حالانکہ ان کو چاول کوئی منع نہیں ہوتے، وہ بیچارے چاول چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور لوگوں کی زندگیاں کتنی قابل رحم ہو جاتی ہیں ان فضول قسم کی رائٹ، احتیاطوں سے اور ان فضول قسم کے نسخوں سے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ مثلاً ایک پیشنٹ پچھلے دنوں میرے پاس آیا، اس کی یہ ٹانگ کی جو تھائی بون ہے جسے ہم پٹ والی ہڈی کہتے ہیں، فیمر، یہ ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی تقریباً 1 سال سے، اس کو انفیکشن ہو چکا تھا، اس میں وہ لمبا عرصہ چل رہا تھا، اور اس نے مجھ سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کیا میں نہا سکتا ہوں، کیا میں جو ہے وہ دودھ پی سکتا ہوں، کیا میں دہی کھا سکتا ہوں، کیا میں، تو وہ 6 سال 1.5 سے وہ نہیں کر رہا تھا یہ کام، حالانکہ ان چیزوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن لوگ ہمارے گاؤں دیہاتوں میں، اور یہ والی جو چیزیں ہیں جو نسخے ہیں گھومتے ہوئے، نہ آپ کی وہ انڈیکیشن ہوتی ہے، نہ آپ کو اس کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن آپ اس نسخے پہ چل پڑتے ہیں۔ اچھا یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا کوئی لاس بھی بعض اوقات نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن اگرچہ اس کا لاس نہیں ہوتا، لیکن ایک بندہ بیچارہ جو ہے وہ اس مصیبت میں پھنس جاتا ہے، اور وہ پھر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہی میرا علاج ہے۔ سو کسی نسخے پہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کیے بغیر کبھی بھی عمل نہیں کرنا چاہیے، خاص کر ان چیزوں پہ جو پوڈ کاسٹ میں، ڈیجیٹل میڈیا میں، یوٹیوب پہ گھوم رہے ہیں دھڑا دھڑ، رائٹ، وہ صرف ویورشپ کے لیے دیے جاتے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اوکے، تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ فار یور جی ٹائم۔ بہت شکریہ، آپ کے بلانے کا شکریہ۔ یو ویلکم۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ آپ کن ٹاپکس پر پوڈ کاسٹ دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنے اوپینین ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل دا بلو ٹروتھ ڈیجیٹل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔